کا سونامی سے تحفظ پہنچا دے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھیں گے. ہم عوام تک پہنچیں گے، سڑکوں پر پہنچیں گے، گھر گھر جائیں گے، عوام تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ان کے جمہوری حقوق، ان کے انسانی حقوق اور ان کے معاشی حقوق خطرے میں ہیں. حکومت ان پہ حملے کر رہے ہیں. جو بات ہم اگر سینسرشپ کی وجہ سے میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہم عوام کے سامنے اپنے پیغام پہنچائیں گے. اور یہ جو عوام دشمن پالیسیز ہے، یہ جو عوام دشمن رویہ ہے، یہ جو حرکت پتلی حکومت ہے، ہم ان کو عوام سے جواب دہ کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں. وہاں مختلف سیاسی پارٹی سے ہمارا رابطہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں جماعت علماء اسلام کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے خود ملوں گا اور ہم بات کریں گے آنے والے ملٹی پارٹی APC پہ بھی. اس پہ بھی ہم خیال رکھیں گے کہ اس بجٹ کو ہم کیسے مل کے روک سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جون 21 جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سالگرہ بھی، جون 21 میں خود نواب شاہ میں ایک جلسہ سے خطاب کروں گا، جہاں سے میں باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کی شروعات کرواؤں گا. آپ سب کا شکریہ. میں آپ کا سوال جواب دیں. آپ نے بھی کہا کہ بجٹ کو روکیں گے. بجٹ اگر پاس نہیں کر پاتی حکومت تو حکومت گر جائے گی. بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا آپ کا کہ اگر بجٹ کو روکیں گے تو کیا نئی حکومت بنائیں گے؟ اس پر بھی آپ سوچ رہے ہیں بجٹ کے بعد حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھو، آپ بہت دور سوچ رہے ہیں اور آپ تھیوریٹیکل سوالات کے جواب مانگ رہے ہوں. اس وقت جو ہے ہمارے سامنے یہ عوام دشمن بجٹ ہے جو IMF کی بجٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے IMF جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا، ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، ہمارا FPR کا ہیڈ کون ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم سب حیران تھے کہ کس طریقے سے حکومت نے کسی چیز بھی نہیں چھوڑی. ہر جگہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا. جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے امیروں کو ریلیف دلوایا، مگر غریبوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں. عوام دشمن بجٹ میں عوام دشمن معاشی پالیسیز کی وجہ سے حکومت بلینئر بینکرز کے لیے، اسٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹ دلواتا ہے. چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، کرپشن کرنے والوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتا ہے. مگر ہمارا پنجاب کا مزدور، ہمارا سندھ کا ہاری، ہمارا خیبر پختونخوا کا دکاندار، ہمارا بلوچستان کا بزرگ، ان کے لیے اس حکومت کی معاشی پالیسیز میں، اس حکومت کی بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا برا بجٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے معاشی خودکشی ہے. اپنے عوام کو بچانے کے لیے، اپنے غریبوں کو تحفظ دلوانے کے لیے، اپنے محنت کش اور مزدوروں کو تحفظ دلوانے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ جو بھی ہم پہ طاقت ہے ہم نے اس کو استعمال کرے اور اس بجٹ کو روکے. اس ملک کو معاشی خودکشی نہ کرنے دے. حکومت جاتی ہے تو چلے جائے. ہم نے میں موقع دے رہا ہوں حکومت کو، پہلے بھی موقع دیا کہ عوام دوست بجٹ پریزنٹ کرے. عوام دوست بجٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی خود ووٹ کرے گی، لیکن انہوں نے عوام دشمن بجٹ پریزنٹ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم پورا کا پورا کوشش کریں گے کہ ہم پارلیمان میں یہ روکے اور ہم سر کے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز ون بائی ون صاحب ایک جو جنرل پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی PMLN کے ساتھ پیپلز پارٹی گئی وہ عین عصر کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ ایک پرسپشن ہے. زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ مولوی نواز شریف جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایسے میں آپ
اب ریلائک کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ان فیوچر؟ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، نون لیگ کے اپنی نظریہ ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل ہیں، پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے، اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ، باقی جو نوجوان سیاستدانوں ہیں اس ملک میں، ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے، مریم شریف صاحبہ جو ہے، وہ ہمیں وہ سچائی کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے، مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراضگیاں ہیں، اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہے گی، اور جد و جہد کرنا چاہیں گی اسی خواب کے لیے جس خواب کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں نواز شریف صاحب نے 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا، اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتی ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں عوام فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور اس جد و جہد میں سب سیاسی جماعتیں، سب سویلین فورسز کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ میرا سوال تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح کے بحرانوں کے بعد پھر وہ بوٹ والے آ جاتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریویو کرنا چاہیے، عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے، مگر فکر نہ کرے اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ اچھا بلاول صاحب، یہ بتائیے گا جو مشترکہ اعلامیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جاری ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق جو ہے معاملات چلیں گے، لیکن آپ دونوں جماعتوں نے اسپیس دی، ایک دوسرے پر الزام لگائے، تیسری جماعت آئی۔ اب ان فیوچر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، یا یہ نہیں ہے کہ مشکلات سے نکل کے پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جائے گی؟ دیکھو، الزام تراشی اور سیاست تو چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے، نون لیگ اپنی جماعت ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، اور اپنے نظریے کے مطابق ہم اپنا سیاسی سوچ، اپنا معاشی سوچ دیتے رہیں گے، لیکن ہم نے ایک طریقہ سے چلنا ہے۔ سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیریس سیاست ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وضعیات پہ نہ ہو، وہ نظریہ پہ ہو، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے، جہاں ہم ایک رسپیکٹفل طریقے کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا بلاول صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیز ہے اگر یہ گزر جاتا ہے بجٹ کا، جیسے آپ نے کہا، اور یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ناکام ہوتی ہے حکومت، تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگلی پارلیمنٹ، کسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینیریو میں مل کر حکومت بنائیں؟ دیکھو، آپ پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ موقع ہی ٹائم ہی نہیں ہوا، پوائنٹ ہی نہیں بنا۔ اس وقت جو عوام کی پریشانی ہے، جو میرے پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ، غریب دشمن بجٹ اتنا برا ہے، یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا، یہ ایک پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا، اور ہم نے ان کو بچانا ہے۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم پورا کوشش کریں گے، دل و جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ۔ بلاول صاحب، یہ بتائیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ایشو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن ہی کیوں نہ فیصلہ کرے؟ وہ کلب تقسیم ہو گئے، کیا پیپلز جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ کوئی ایک آج بات ہوئی؟ دیکھو، یہ جو حملہ ہے عدلیہ پہ،
یہ کوئی صرف جسٹس فیض عیسیٰ کی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اسپیسیفک جج کی مسئلہ نہیں ہے. دس از اباؤٹ دا انٹیگریٹی آف دا انسٹیٹیوشن آف دا جوڈیشری. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے, تاکہ 100% جو ہمارے ججز ہیں, ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب مشرف کے دور میں مشرف نے اسی طریقے سے کوشش کیا کہ وہ حملہ کرے جوڈیشری پہ, اپنا سلیکٹڈ ججز ہو, تو پورا قوم نے اس کے مخالفت کی. ویسے ہی آج کٹپتلی حکومت یہ سازش کر رہے ہیں. کٹپتلی حکومت کا بھی کوشش ہے کہ سلیکٹڈ حکومت ہو, سلیکٹڈ اپوزیشن ہو اور سلیکٹڈ جوڈیشری ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کو کنڈیم کرتی ہے مگر اس کو ہر لیول پہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے آگے چلا. تاز احسن کی رہائش گاہ کے باہر بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے